الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری تعالی ہے والذین جاہدوا فینا. فینا وہ لوگ جو میری ذات کے وصال کے لیے، میرے لیے، صرف میری رضا کے لیے، صرف مجھے پانے کے لیے جاہدو مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جاہدو یہ جد و جہد کی ایک انتہائی شکل ہے کہ اپنی پوری کوشش جو بس میں ہو وہ پوری محنت کی جائے. تو اگر کوئی یہ کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں، انہیں بہت سے راستے دکھا دیتے ہیں. ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے وصول الہی کی، اس کی رہنمائی اپنی طرف اللہ کریم فرما دیتے ہیں. یہدی الیہ، اپنی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. یعنی بنیاد یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. جب انسان کو یہ استعداد بخشی گئی کہ وہ معرفت الہی حاصل کر سکتے، اور یہ پوری مخلوق میں صرف انسان کے پاس ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے زمینوں، آسمانوں، یعنی زمینوں کی ساری مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، خود زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی کہ کل فردہ قیامت کو یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے ایک مخلوق کو تو اس سے نوازا اور ہم بھی تو تیری مخلوق سے ہمیں محروم رکھا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو سب نے معذرت کی کہ بار الہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہم اسے نہیں سہار سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا. فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ایک تو غلطیاں کرتا ہے اور دوسرا نادان ہے، جلد بازی میں فیصلے کر جاتا ہے. اکثر وہ فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور ہر بندے کو، انسان میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہر بندے کو اپنی فہم و فراست پہ بڑا ناز ہوتا ہے اور ہر بندہ خود کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. اور بے وقوفی کی یہی دلیل کافی ہے کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے. جس میں دانش ہوتی ہے اس میں بے شمار فکریں اسے کھائے رکھتی ہیں. بہت سی چیزیں وہ جانتا ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے جستجو ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں میں نہیں جانتا. جو وہ جانتا ہوتا ہے اس پر ناز کرنے کی بجائے وہ اس جستجو میں رہتا ہے جو وہ نہیں جانتا. وہ بندہ دانش مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. اور جسے کوئی چند باتوں کا پتہ چلا اور پھر وہ اپنی دانش پہ نازاں ہو گیا اور فخر کرنے لگا، وہ حقیقتاً بے وقوف ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان جلد باز بھی ہے، جلد بازی میں غلطیاں بھی کرتا ہے، اور ہر بندہ نادانی میں بھی اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بار امانت جب اٹھا لیا اس حال میں
کہ اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ نادان بھی ہے، تو اب اسے بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے معرفت الہی کا، ساری بے پناہ مخلوق ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا، ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، حاکم کی طرف کوئی نظر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان میں یہ احساس اللہ نے اور یہ شعور رکھ دیا کہ اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، کون ہے اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے؟ یہی وہ بار امانت ہے، اور اس کا جواب اللہ نے نور نبوت سے دیا۔ صرف ایک دروازہ ہے اور وہ ہوتی ہے ہر امت کے لیے اس کے نبی کی ذات، جو دروازہ معرفت الہی کی طرف کھلتا ہے۔ کوئی فلسفی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کسی علم کا ماہر ہزاروں گتھیاں سلجھا سکتا ہے، اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ خالق کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے۔ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ تو جب نبی کے طفیل یہ در کھلتا ہے تو نبی اور غیر نبی میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ غیر نبی تھیوری تو بیان کرتا ہے، طریقہ کار، اس کی کیفیات، اس کی اثرات، اس کے حاصل کرنے کے طریقے، اس چیز کو بنانے کے طریقے، اس کا استعمال، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، یہ ساری آپ طب پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھیں، عام جدید ٹیکنالوجی کا مطالعہ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کو بنایا کیسے جائے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ لیکن جب اللہ کا نبی اور رسول بتاتا ہے تو وہ صرف الفاظ یا تھیوری یا فلسفہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں۔ جیسا اللہ کا نبی بتاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے بندے کے دل میں۔ جب اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بندے کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، دوسرا اس جیسا کوئی نہیں۔ جب اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ روح عالم امر سے ہے تو بندے کے دل میں ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ عالم امر تک اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ قبر میں حساب ہوگا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو بندے مومن کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہ صحیح دل کی آنکھوں سے اس کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے، اسے وہ محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ کا رسول بتاتا ہے قیامت اس طرح سے ہوگی تو اس کے سامنے قیامت۔ ایک صحابی داخل ہوئے مسجد نبوی میں، حضور تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا کیف اصبحت، بھئی سناؤ کیسے آج کی صبح کیسے کس حال میں کی تم نے؟ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے کہ مجھے بتا رہے ہو کہ میں نے ایمان سے صبح کی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، حساب کیسے ہوگا، کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے، میدان حشر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ان قدموں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا پوری قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ نظارہ صرف نور ایمان سے ہو سکتا ہے، میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اور اس چیز کی ضرورت بندے کے دل میں فطری طور پر جب اللہ نے یہ امانت بخشی تو اس کی تلاش اس کے مزاج میں رہی۔ جب آپ تاریخ انسانی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے
کہ لوگ اللہ سے تو بیگانہ ہو گئے، دین سے بیگانہ ہو گئے، لیکن کچھ نہ کچھ رسومات مذہب کے نام پر انہوں نے ضرور جاری کی۔ انہیں یہ توقع رہی کہ کوئی غیبی طاقت ہو جو ہمارا تحفظ کرے، ہماری مدد کرے، غائبانہ ہماری دیکھ بھال کرے، خواہ اسے انہوں نے بزرگوں کی روحیں قرار دے دیا۔ یعنی ایسے لوگ جنگلات میں پائے گئے جو بے لباس رہتے تھے، کسی تہذیب سے آشنا نہیں تھے، کوئی رشتوں کے بندھن نہیں تھے، جانوروں کی طرح پھول پھل رہے تھے، لیکن لباس نہیں تھا، مکان نہیں تھے، کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، اس کے باوجود مذہب کے نام پر کچھ رسومات ان کے پاس کسی درخت کی پوجا کر رہے ہوں گے، یا سورج چاند کی کر رہے ہوں گے، یا پہلے مرنے والوں کی روحوں کی کر رہے ہوں گے، یہ ہمارے بزرگوں کی ارواح ہیں۔ تو یعنی یہ مذہب کا جو ہے سوال یہ فطرت میں ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ کی تلاش میں بندہ نکلے، انابت الہی پیدا ہو، رجوع اللہ پیدا ہو۔ اور اگر اس جگہ کوئی غلط سلط نام لکھ کر خانہ پوری کر لے تو بندے نے خود وہ موقع ضائع کر دیا۔ اب جن خوش نصیبوں میں انابت پیدا ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور پھر اس راستے پر جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، جب بارش برستی ہے تو وہ فرق نہیں کرتی کہ اس کھیت میں زیادہ برسوں، اس میں کم برسوں، اس میں زیادہ فصل ہو جائے، اس میں کم ہو، یا یہ یہاں تو ایک روڑی کا ڈھیر پڑا ہے، اس پر بارش نہ برسے، یہ تو چٹان ہے، اس پر کچھ نہیں ہوگی گا۔ نہیں، جب بارش برستی ہے تو جل تھل کر دیتی ہے، ہر ایک پہ ایک سی برستی ہے۔ اب وہاں جو برسنے کے بعد رد عمل ہوتا ہے، چٹان کا مختلف ہوتا ہے، روڑی کے ڈھیر کا مختلف ہوتا ہے، اور جن کھیتوں میں ہل چلایا گیا، بیج ڈالا گیا، جنہیں تیار کیا گیا، ان کا مختلف ہوتا ہے۔ جہاں باغ لگائے گئے ان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، وہاں پھول کھلتے ہیں، پھلدار پودے اگتے ہیں، درختوں پہ پھل آتے ہیں۔ جہاں روڑی ہوتی ہے وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، جہاں چٹانیں ہوتی ہیں ان پر پہلے سے کوئی تھوڑی بہت مٹی پڑی ہو تو وہ بھی دھل جاتی ہے، چٹانیں ننگی ہو جاتی ہیں۔ تو بارش تو ایک سی برستی ہے۔ برکات نبوت تفریق نہیں کرتی، شیخ کی توجہ تفریق نہیں کرتی کہ الف بے جیم، الف کو زیادہ ملے، بے کو کم ملے، جیم کو کچھ اور ملے، نہیں، یہ انوارات الہی ہوتے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں۔ اب کون سی کھیتی میں ہل جویا گیا، اس کی بنیرے بنائے گئے، اس میں پانی کو روکا گیا، اس میں کھاد ڈالی گئی، اس میں خالص بیج ڈالا گیا، کون سے کھیت والے نے صحیح ہل نہیں جوتا، تھوڑا ہل جوتا، اچھا بیج نہیں ڈالا، کسی جگہ چٹان ہے، کہیں غلاظت ہے، تو جہاں غلاظت یا وہ ہوتی کوڑی کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، وہاں سے اعتراضات اٹھتے ہیں، وہاں سے جاؤ بے جا باتیں اٹھتی ہیں، بہتان تراشی ہوتی ہے۔ جہاں چٹانیں ہوتی ہیں ان کے پاس پہلے سے کوئی تصور ہو تو وہ بھی مٹا کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو والذین جاہدوا فینا، جو محنت کرتے ہیں، کھیت کو تیار کرتے ہیں، اس کو سینچتے ہیں، پھر خالص بیج اللہ کے نام کا بغیر کسی لگی لپٹی، اللہ کا نام تو خالص ہی ہے، ہم اسے غیر خالص کر دیتے ہیں اپنی اغراض کو اس کے ساتھ لپیٹ کر۔ ہمارے دل میں آ جاتی ہے کہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں، لوگ مجھے نیک کہیں، خلوص تو نہ رہا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، اب میں جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب سی فلسفی ہے جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی کرنی ہے، ہم یہ مطالبہ کب کر سکتے ہیں کہ جو میں کہوں اللہ وہ کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندگی کا حق اللہ ادا کرے، معاذ اللہ۔ بندہ تو وہ ہے نا جو حکم مانے گا، تو بندے ہم ہیں اللہ کے، اللہ تو ہمارا محکوم نہیں۔ تو یہ سوچنا کہ میں جو کہوں وہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ ہماری اطاعت کرنے لگ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟
دعا کوئی حکم تو نہیں ہوتا، دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم سے بات کرنے کا ایک بہانہ ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری ذات بھی پوری نہیں ہے، ایک بندے کے وجود میں کم و بیش 2.5 بلین ڈی این اے ہوتے ہیں، ایک وجود میں 2.5 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین بنتا ہے اور 10 ملین کا 1 بلین بنتا ہے، 2.5 بلین اندازہ کریں۔ یہ سائنسدانوں کا اندازہ ایک ایک کر کے گنے ہوئے نہیں کسی نے۔ ہر ڈی این اے بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ہر سیل وجود کا، ہر سیل جو ہے ہر لمحے وہ اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کر خود فنا ہو جاتا ہے، جو دوسرا بناتا ہے وہ اپنے جیسا دوسرا بنا کر خود فنا ہو جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے سیلوں سے جڑ کر انسانی وجود میں، اس میں نظر بھی ہے، دماغ بھی ہے، سماعت بھی ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں بھی ہیں، اس میں سارے اعضاء و جوارے، نازک سے نازک اعضاء و جوارے، دل کی دھڑکنیں۔ اور سائنسدان آج کا کہتا ہے کہ 6 مہینے میں کسی بھی وجود کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو 6 مہینے پہلے تھا، جو سارے سیل ضائع ہو جاتے ہیں، نئے ان کی جگہ آ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم پہ بچپن سے جوانی کی طرف ہم چلتے ہیں تو وہ سیل اپنے سے طاقتور سیل اپنا مماثل بناتے چلے جاتے ہیں۔ جب کہولت آتی ہے تو ان میں استعداد رک جاتی ہے، وہ اپنے جیسا بناتے ہیں، اور جب وہ اپنے سے کمزور بنانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، کیونکہ پہلے سیلوں سے نئے آنے والے سیل نسبتاً کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپا چلا آتا ہے۔ اب ایک وجود میں یہ اتنا باریک اور اتنا وسیع نظام ہے کہ کیسے بنتا ہے، یعنی یہ تو سائنس نے بھی دیکھ لیا نا کہ دماغ میں ایک ایسی طاقت ہے کہ ایک وہ خلیہ جو دوسرا خلیہ اپنے جیسا بنا رہا ہے، کبھی وہ صحیح نہیں بنتا، تو دماغ سے ایک لہر آتی ہے جو اسے تباہ کر دیتی ہے اور اسے دوسرا بنانے پہ لگا دیتی ہے، اور اگر قابل مرمت ہو تو اسے مرمت کو فارغ کر دیتی ہے۔ کبھی ہم میں سے کسی کو پتا چلا کہ کتنے خلیے مر گئے، کتنے نئے بن گئے، کہاں خراب خلیہ بنا تھا اس کی اصلاح ہو گئی یا اسے ڈسٹرائے کر کے اس کی جگہ نہ، کوئی پتہ نہیں۔ تو ایک بندے کے ایک وجود کے اندر اتنا نظام ہے، ایک جانور کے اندر اتنا نظام ہے، ایک پرندے ایک آبی جانور کے اندر اتنا نظام ہے، اور یہ مخلوق کتنی ہے۔ پھر یہی نظام زمینوں میں کار فرما ہے، کہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں، کہیں لاوے ابل رہے ہیں، کہیں سونا بن رہا ہے انہی مٹی کے اجزاء سے، کہیں ہیرے بن رہے ہیں، کہیں لوہا بن رہا ہے، کہیں تانبا بن رہا ہے، کہیں بیج پھوٹ کر درخت بن رہے ہیں اور کہیں درخت گل کر مٹی میں مل رہے ہیں۔ تو اتنا وسیع نظام ہے جس میں بندہ اپنی طرف دیکھے تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ جو میں کہوں اللہ ویسا کرے۔ جیسا جو کچھ وہ کر رہا ہے انسان سمجھ سکتا ہی نہیں۔ میرے آپ سے بات کرنے میں میری کتنی توجہ خرچ ہو رہی ہے، بات کرنے میں کتنے سیل کام آ رہے ہیں، کتنی انرجی خرچ ہو رہی ہے، دیکھنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے، میرے دماغ میں میرے دل میں باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، وہ زبان پر کیسے آ رہی ہیں، زبان اسے کیسے ادا کر، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں یہ حق کہاں حاصل ہے کہ ہم کہیں جی آئندہ دنیا میں جو میں کہوں وہ ہو جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو خلوص نہیں رہتا۔ پھر ایک اور بات چمٹ جاتی ہے، میں جی جماعت میں ہوں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، میں فلاں محکمے میں ہوں، اس محکمے کا فلاں افسر بھی یہاں آتا ہے۔ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ساری گنی نہیں جا سکتی۔ یہ جہاد کے منع والذین جاہدوا فینا کے منافی ہیں، یہ جاہدوا فینا نہیں ہے، یہ تو جاہدوا اپنی اغراض کے لیے ہو گیا نا۔
یعنی یہ مجاہدہ طلب الہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مجاہدہ تو اپنی اغراض کے لیے ہو گیا، تو اس پر پھل کیا لگے گا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرف رہنمائی فرمائی۔ پھر اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے کئی راستے اس کے، یہ کئی راستوں سے مفسرین مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے ایسے بندے نصیب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے جو وصول الہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ آنا جانا، یہ دوستیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، میل جول بڑھانے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ وہ مسجد سے باہر کی دنیا میں اپنی جو باقی دنیا کوشش کرتی ہے، جائز طریقے سے کوشش کریں، رزق کمانے کی، حلال رزق کی کوشش کریں، اپنے لیے باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، یہ حق بنتا ہے ہر بندے کا، لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہے۔ اور اس کے ساتھ جب حلقے ذکر میں یا ذکر کے لیے مسجد میں یا مرکز میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے آئیں جیسے زائر حرم میں داخل ہوتا ہے یا معتکف اعتکاف کے لیے۔ یہاں بیٹھ کر بھی 10 منٹ ذکر کے نصیب ہوئے، 20 منٹ جا کر ٹیلی فون پر لگایا، باقی جو وقت بچا وہ دوستیاں بنانے میں لگا دیا، اس تلاش میں یہ کون سے محکمے کا افسر ہے، یہ حضرت ڈاکٹر ہیں، یہ طبیب ہے، ان سے مجھے کہ یار یہ سب چھوڑ کر رہو، یہاں آنا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آؤ، یوں سمجھو کہ تم دنیا میں یکا و تنہا۔ بچے ہیں گھر پہ، بزرگ ہیں، تو ان کی اگر آپ 2 دن کے لیے آ رہے ہیں تو 2 دن کی ان کی روزی کا، ان کے کاموں کا اہتمام کر کے آؤ۔ یہاں بیٹھ کے فون کرنے اور شور کرنے سے تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا، توجہ خراب ہوگی اور انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 دن کے لیے آتے ہو تو بیوی بچوں کا 10 دن کا راشن پانی، دوا دارو دے کر آؤ۔ مہینے کے لیے پورے اجتماع کے لیے آتے ہو تو جو لوگ تمہارے ذمہ داری ہیں، بیوی بچے ہیں یا والدین ہیں، ان کا انتظام کر کے جب یہاں پہنچ گئے تو اس طرح آ جاؤ جس طرح بندہ قبر میں اتر جاتا۔ پھر صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ جاہدوا فینا، میری ذات میں جو مجاہدہ کرتے، یہاں اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ تم ایک قبر میں ہو اور اس گورے غریباں کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو، پوری توجہ مجاہدے کی طرف رکھو، ذکر اذکار کرو، اپنے کلاسیں جو ہیں وہ اٹینڈ کرو اور سیکھو جو اساتذہ سکھاتے ہیں، ذکر پوری توجہ سے کرو، تلاوت کرو جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، کثرت سے پڑھو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے سو جاؤ، لیکن دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہاں اندر خاموشی سے سو جانا دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جب یہاں بیٹھ کر بھی آپ وہ ہندوستان کے ایک مولانا حج پر تشریف لے گئے، اس وقت تو 1.5 سال 2 سال لگ جاتے تھے، لوگ ٹرینوں پر بمبئی پہنچتے تھے، پھر بمبئی سے بحری جہاز 1.5 مہینہ راستے میں لگاتا تھا، پھر حجاز مقدس میں جنہیں سواری ملتی، کرائے کے اونٹ ملتے تھے، یا پیدل لوگ مکہ مکرمہ جاتے، پھر عرفات جاتے، پھر پیدل مدینہ منورہ جاتے، پیدل واپس جدہ آتے، پھر جہاز کا انتظار، تو کم از کم 1 سال آنے جانے میں لگ جاتا تھا۔ ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے۔ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ میرا 160 روپیہ خرچ ہوا تھا، 1 سال وقت لگا تھا، پورے حج کا خرچہ 160 روپے۔ تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو
وہاں جب پہنچے تو کہیں سے انہیں کوئی طریقہ ذریعہ ملا تو انہوں نے خط بھیجا، ان کے بزرگ تھے، چچا تھے یا کون، انہیں یہاں ہندوستان میں، کہ وہ فلاں فلاں کام جو تھا میرا، اس کے بارے اگر ہو سکے تو مجھے جلدی لکھ دیجیے۔ انہوں نے جواب میں کام کے بارے تو نہیں لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ تم اپنا وجود تو حرم میں لے گئے ہو اور دل ہندوستان میں چھوڑ گئے، اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہیں رہتے، کم از کم تمہارا دل تو حرم میں لگا رہتا، کہ جب گئے ہو تو جس کام کو گئے ہو تم وہ کرو، باقی کام تو اللہ کی کائنات ہے چلتی، جب ہم مر جائیں گے تو کچھ نظام رک جائے گا۔ تو 2 دن 4 دن کے لیے ہم ذکر کے لیے آ گئے تو کون سا نظام رکنے والا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت کم فون استعمال کر دوں، لیکن کبھی ضرورت پڑے تو ہمیشہ ایکسچینج بزی ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساتھی اکثر ایکسچینج بھی بیٹھ رہے۔ تو بھائی اگر اتنی مصیبت مصروفیت ہے تو نہ ہو، اور آ گئے ہو تو یہ سمجھو کہ تم قبر کے اندر اتر گئے، پھر انہیں اللہ کے حوالے کرو، جو کرنا ہے، جو ذمہ داری ہے وہ کر کے آؤ، نہیں فرصت تو نہ ہو بھائی، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو، وجود یہاں لے آؤ، دل وہاں چھوڑ آؤ، تو اس آنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ یہاں اللہ کریم نے بڑی خوبصورت شرط رکھ دی ہے، اور یہ بہت والذین جاہدوا فینا، جاہدوا ہوتی ہے اپنی انتہائی کوشش، انتہائی محنت، اور فینا خالص میری ذات کے لیے، اس میں کوئی رشتے، کوئی ناطے، کوئی دنیاوی امور، کوئی یہ کوئی وہ، کچھ نہیں ہوتا۔ کم و بیش مجھے بھی 15-20 برس تو ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے ہوں، رات دن یہیں بسر ہو جاتا ہے، میرے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، زمیندارہ بھی ہے، کول مائننگ بھی ہے، میرے خیال میں بہت زیادہ دنیاوی مصروفیات، ان کے لیے وقت نکالتا ہوں، ملنے والوں کے لیے وقت، لیکن یہیں سے باہر بیٹھ کے انہیں وقت دے کے میں خود یہیں آ جاتا ہوں۔ مجھے اپنی ذمہ داریاں بڑی حد تک ادا کر دی ہیں، بچے جوان ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام کریں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، جہاں مدد کی ضرورت ہو بتائیں، ہم کریں گے، لیکن ہمارا جو یہ کام ہے یہ تو ذمہ داری سے، کول مائننگ سے، بزنس سے، رشتہ داری سے سب سے مقدم ہے، سارے ثانوی ہیں۔ ذمہ داری قبر میں نہیں جائے گی، کوئلے کی دولت قبر میں نہیں جائے گی، ڈالر اور روپے قبر میں نہیں جائیں گے، یہ دولت تو قبر میں لے کے جانا ہے، یہ تو آخرت کا سرمایہ ہے۔ آپ نہیں ہوتے تو میں تو یہیں ہوتا ہوں، میرا نہیں جی چاہتا کہ رات جا کر بچوں سے گپ لگائیں، وہیں جا کر سوئیں، بیٹھیں، سب وہ بچوں میں اٹھیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد الہی میں سو جانا اور یاد الہی میں اٹھنا، اس کی لذت اپنی ہے۔ اپنے گھر میں بسنا بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جگہ مل جائے تو یہ اس سے بہت بڑی بات ہے۔ اپنے عزیزوں میں رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے ساتھ رفاقت نصیب ہو جائے، اس کی یاد میں بسر ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی، آپ چند دنوں کے لیے یہاں آتے ہیں، پہلے تو اللہ کریم کا بہت احسان ہے کہ یہ دولت جب تک اللہ عطا نہ کرے نصیب نہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ملتے، یہ بڑے کمیاب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی تلاش میں لوگ براعظموں تک بھٹکے ہیں، ملکوں بھٹکے ہیں، اور عمریں بسر کر دی ہیں تلاش میں، اور عجیب بات ہے اکثریت وہ ہے جنہیں کوئی بندہ نہیں ملا، اور جنہیں کوئی ملا تو بڑی بات ہے کہ کسی نے لطائف کرا دیے یا مراقبات ثلاثہ کرا دیے، اور اگر کسی کو فنا بقا نصیب ہو گئی تو یار لوگوں نے بتا دیا کہ سلوک تمام ہو گیا، بس آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، تصور نہیں کسی کے پاس۔ تو میرے بھائی،
تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں نا اول ما آخر ہر منتہی، کہ جہاں دوسرے لوگ انتہا اور کہتے ہیں سلوک ختم ہو گیا، وہاں سے ابتدا کرتے ہیں. ہم فنا بقا کو ابجد کی طرح پڑھاتے ہیں. اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری آخر یہ ہے، کمال یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. اتنا مل جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مزید مانگوں کیا. آخر ما جیب تمنا تہی، یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے یہ سعادت بخشی. میری گزارش یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہو گیٹ سے جو اندر آئے وہ سمجھے میں قبر میں اتر گیا. پھر جو ہوگا دوبارہ باہر دنیا میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا آپ کے 4 دنوں 5 دنوں میں. لہذا میری خواہش بھی یہ ہے، میری آپ سے درخواست بھی یہ ہے کہ آپ پوری طرح باہر کی دنیا سے کٹ کر صرف یاد الہی میں اوقات بسر کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال میلے ایسے ہی لگتے رہیں. کیا خبر کب ہم نہیں ہوں گے، کیا خبر کب آپ نہیں ہوں گے. تو جو لمحات ملے ان سے بھرپور استفادہ کیجیے. دنیا ایک سی نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے تو پوری طرح، پوری محنت سے، پورے مجاہدے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسباق کو یاد کرنے کی کوشش کریں، شرعی احکام اور فقہی پیریڈ سمجھیں کہ دنیا میں جا کر کاروبار کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں کس طرح سے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ساری سوچوں کو ہر طرف سے ہٹا کر قلبی استعداد کو حاصل کرنے پہ لگا دیں. جہاں تک ہماری نوکری ہے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں، اللہ کریم توفیق دے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ کتنوں کو ہو سکتا ہے. شیخ ہمیشہ بارش کی طرح برستا ہے، شیخ نہیں فرق رکھتا. اور اگر مشائخ بخل کرنے لگیں یا فرق رکھنے لگیں تو پھر سچ کہاں ہوگا. اگر ایسے لوگ بھی اس تقسیم پہ آ جائیں تو پھر حق کہاں ہوگا. ہاں اگر ہم میں کمی بیشی آتی ہے تو وہ ہماری توجہ، ہماری استعداد، ہماری طلب اور ہماری محنت کا قصور ہوتا ہے. لہذا بڑا واضح ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ بھرپور محنت کرتے ہیں اور صرف میرے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے میں کئی راہیں کھول دیتا ہوں. اللہ کریم آپ کو بہترین اجر دے اور سب کو بہترین کیفیات نصیب کرے. دعا ضرور کریں اپنے لیے، میرے لیے، ساتھیوں کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے. لیکن دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. اور دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے بات کرنے کا بہانہ تو مل جاتا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے. اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے اور بہترین اجر سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.